اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اقسام التعریف، تعریف کی قسم بتا رہے ہیں کہ کن کن طریقوں سے تعریف پاسبل ہے، ممکن ہے، تاکہ جب آپ ایک قضیہ بنانا چاہیں استدلال کرنے کی موقع پر تو آپ کسی بھی ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے تعریف کر سکتے ہیں۔ التعریف حد و رسم، تعریف یا حد کے ذریعے سے ہوتی ہے جس میں حدود مشخص ہوتی ہے، یا رسم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ رسم اور حد یہ دونوں یا تام ہوتی ہے یا ناقص ہوتی ہے۔ حد تام کب ہوتی ہے؟ حد تام اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس جنس سے قریب اور فصل قریب ہو، ٹھیک ہے۔ حد ناقص کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس جنس سے بعید اور فصل قریب ہو، یا فقط فصل قریب ہو تو اس وقت بھی حد ناقص ہے۔ رسم تام کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کے پاس جنس سے قریب اور خاصہ ہو، اور رسم ناقص کب ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کے پاس جنس سے بعید اور خاصہ ہو یا فقط خاصہ ہو، اس وقت ہوتی ہے رسم ناقص۔ یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب آئے گا۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک تعریف لفظی ہے، تعریف لفظی جو فقط لفظ کا معنی کرتی ہے، وہ اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ایک لفظ کا معنی کر دیتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے پانی کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں واٹر ہوتا ہے، اب اس نے پانی کا ایک معنی کر دیا۔ یہ ہماری منطقی کی غرض نہیں، منطقیون کی غرض ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنا، اس لفظ کو فقط ڈیفائن کرنا نہیں ہے کہ بھئی پانی سے کیا مراد ہے تو آپ نے مثلا کہہ دیا مثلا یہ، بلکہ اس پانی کی حقیقت کو بیان کریں کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ پانی وہ لکوڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مثال کے طور پہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا مالیکیول ہوتا ہے۔ مثلا پانی کی تعریف یعنی پانی کی حقیقت، یہ مراد تعریف سے، نہ کہ مراد تعریف سے کہ بھئی اس کا صرف ڈکشنری والا معنی کر دیا کہ ایک لغت کو کھولیں اس کا ایک معنی لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات مترادفات لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا ایک معنی لکھا ہوتا ہے، اس کو ایک تعریف لفظی ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ سبق ان ذکرنا تعریف اللفظیہ، یہ بات گزر گئی کہ ہمارا ذکر کرنا تعریف لفظی کو لا یحمنا البحث عنہ فی ھذا العلم، یہ تعریف لفظی کو ذکر کرنا اس علم یعنی علم منطق میں اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ لأنه لا ينفع الا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یہ کہ آپ یہ جان لیں کہ اس لفظ کا معنی موزون کیا ہے، یعنی پانی کس کو کہتے ہیں، پانی کا لفظ کس کے لیے وضع ہوا ہے، اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ فلا يستحق اسم تعریف الا من باب مجاز و توسع، اصلا اس کو تعریف کہنا صحیح نہیں ہے، اس کو تعریف لفظی کو اصلا تعریف کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعریف میں حد یا رسم آتی ہے، تعریف لفظی اصلا تعریف نہیں ہے، مگر یہ کہ باب مجاز کی وجہ سے آپ اس کو تعریف کہتے ہیں، ورنہ وہ تعریف تھوڑی ہے، وہ فقط آپ کو یہ بتاتے کہ اس لفظ مثلا لفظ پانی کا موزون لا کیا ہے، بس۔ وإنما الغرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الواقع جوابا عن ما اشارت بالحقیقت، غرض منطقی تعریف سے یہ ہے کہ هو العلم یا معلوم تصوری، کہ وہ معلوم تصوری جو آپ کو مجہول تصوری تک پہنچا دے۔ ایک چیز آپ کے پاس مجہول ہے، ٹھیک ہے، 2 مجہول ہے ہمارے پاس، ایک مجہول تصوری ایک مجہول تصدیقی ہے۔ مجہول تصوری کے مقابلے میں معلوم تصوری، مجہول تصدیقی کے مقابلے میں معلوم تصدیقی۔ منطقی تعریف وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے تبدیل کر لے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ الواقع جواباً عن ما اشارت بالحقیقت، جو اس ما اشارہ اور حقیقت کے بعد واقع ہوتی ہے، جو تعریف ما اشارہ کہ جب آپ کو اس کے اصل وجود کا نہیں معلوم، ما حقیقت جب اصل وجود کا معلوم ہے، اس کے بعد آپ اس کی ماہیت سے سوال کرتے، ما ہوا سے سوال کرتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان کون ہے، تو میں کہتا ہوں یہ انسان یعنی وہی ہیومن بینگ ہے، انسان وہی یہ جو انسان ہے، تو یہ تو اس کے لفظ کی معنی بیان کر دیا میں نے فقط، ٹھیک ہے، اس کا منطقین سے کام نہیں۔ منطقین کہتے ہیں ما هو الانسان، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ جو اس کے جواب میں مائے شاہریہ کے جواب میں یا مائے حقیقت کے دونوں ایک ہی ہے، دونوں کا جواب ایک ہی آتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مائے حقیقت اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اس کے وجود کا علم ہوتا ہے. مثلا جن ہے، آپ کو نہیں معلوم جن وجود ابھی خارج میں ہے یا نہیں ہے، آپ پوچھتے ہیں مل جن تو اس کو کہیں گے مائے شاہریہ. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ جن خارج میں موجود ہے، پھر آپ کہتے ہیں مل جن تو اس کو کہیں مائے حقیقت. اس کا جو جواب واقع ہوتا ہے وہ تعریف ہوتی ہے جو آپ کو مجہول تصوری سے نکال کر معلوم تصوری تک پہنچا دیتی ہے. وَيَقْسِمُ إِلَى حَدٍّ وَرَسْمٍ، یہ تعریف تقسیم ہوتی ہے حد و رسم کی طرف. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِلَى تَامٍ وَنَاقِصٍ، ان میں سے ہر ایک یا حد تام یا ناقص ہے یا رسم تام یا ناقص ہے. الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف بالفتح ويقع بالجنس والفصل القريبين لاجتماعهما على جميع ذاتيات المعرف فإذا قيل ما الإنسان. دیکھیں حد تام کیا؟ حد تام وہ ہے جو ایک چیز کی تمام ذاتیات کو بیان کر دے، تمام ذات و ذاتیات کو بیان کر دے. یعنی کوئی بھی ایک شے جو آپ کے لیے واضح نہ ہو، مجہول ہو، اس کی تمام ذات و ذاتیات کو بیان کر دے. یعنی وہ کس سے قوام پاتے، کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے. جیسے فرض کریں اگر کوئی آپ سے مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، بریانی کا پوچھے کہ بریانی کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی بریانی کس سے قوام پاتی ہے، اس کی تمام ذات و ذاتیات کیا ہے، تو آپ کہیں گے چاول ہے، گوشت ہے اور مسالہ ہے. یہ اس کی تمام حقیقت ہے بریانی. ٹھیک. اگر کوئی پوچھے انسان کی ذات و ذاتیات کیا ہے، مل انسان ہو، یعنی انسان کی تعریف کیا ہے، یعنی انسان کی ذات و ذاتیات کیا ہے. ذات و ذاتیات یعنی کس چیز سے انسان تشکیل پاتا ہے. تشکیل سے مراد تشکیل مادی نہیں ہے، تشکیل سے مراد تحلیل عقلی ہے. یعنی انسان یعنی کیا، یعنی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے، یہ بندر ہے، یہ گدھا ہے، یہ گائے، تو اس کے درمیان کیا تفریق ہے، یعنی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو انسان کہتے ہیں اور اس کو انسان نہیں کہتے. مثلا کہتے ہیں کہ یہ 2 پاؤں سے چلتا ہے، تو فرض کریں ایک خلائی مخلوق بھی 2 پاؤں سے چلتی ہے، فرض کریں، ابھی ہمیں نہیں معلوم، تو وہ انسان نہیں ہے. آپ کہتے نہیں اس کا چہرہ داڑھی ہے، فرض کریں اس کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے. اور ابھی بہت سارے روبوٹ بنا دیے یورپ نے جو بالکل انسانوں کی طرح دکھتے ہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، پاؤں سے چلتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو انسان نہیں کہتے، روبوٹ کہتے. کیوں؟ بالآخر ایک انسان کیسے تفریق ہوتی ہے یہ بتاتا ہے ماں. وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِجَمِيعِ ذَاتِيَاتِ الْمُعَرَّف، معرف یعنی تعریف کرنے، معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور معرف وہ ہے جو تعریف کر رہا ہے. منطق کا کام معرف کو بیان کرنا ہے، یعنی تعریف کیسے کی جاتی ہے. وہ تعریف و بجمیع ذاتیات المعرف، معرف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے. جیسے انسان کی تمام ذاتیات کو بیان کرنا. وَيَقَعُ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، یہ واقع ہوتا ہے جنس اور فصل قریبین سے. لِاجْتِمَاعِهِمَا، کیونکہ جنس اور فصل جو جنس اور فصل قریب ہی فقط شامل کرتی ہے کس پر، کس کو شامل ہوتی ہے، علی جمیع ذاتیات معرف کے تمام ذاتیات کو شامل کرتی ہے. واضح ہے؟ فَإِذَا قِيلَ مَا الْإِنسَانُ، جب کہا جاتا ہے انسان کیا ہے، تو اگر آپ انسان کی تمام حقیقت، مثلا اگر کوئی پوچھے بریانی کیا ہے، آپ کہتے ہیں چاول ہے، تو بھائی چاول تو پلاؤ میں بھی ہوتے ہیں. بس آپ نے چاول کہہ کے انسان بریانی کی تمام ذاتیات کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر انسان کی تعریف میں کہہ دیا جائے حیوان، تو حیوان تو بندر بھی ہے نا. جنس بھی قریب ہو، فصل بھی قریب ہو. جب آپ جنس اور فصل دونوں قریب لے آئیں تو اس چیز کی تمام حقیقت اور تمام ذات و ذاتیات بیان ہو جائے گی. فَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ أَوَّلًا، تو جائز ہے یعنی ممکن ہے کہ آپ یوں جواب دیں بِأَنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے. وَهَذَا حَدٌّ تَعَمٌ، یہ حد تام ہے انسان کی، یعنی حد تام یعنی تمام ذاتیات کو اس میں انسان کی بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عرضیات ہیں، یعنی حیوان ناطق کے علاوہ جو کچھ بھی انسان پہ حمل کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں انسان شاعر ہے، انسان عالم ہے، انسان ذکی ہے، انسان پاگل ہے، انسان دیوانہ ہے، انسان مجہول ہے، انسان پیسوں کا لالچی ہے، انسان اپنے والدین کا خیال، جتنی بھی چیزیں اس کے علاوہ انسان پر حمل ہوگی وہ سب انسان کی ذات و ذاتیات ہیں. ذات و ذاتیات نہیں ہیں بلکہ عرضیات ہیں. ذات و ذاتیات
تمام ذات و ذاتیات انسان کے حیوان ناطق ہے. جیسے بریانی کی تمام ذات و ذاتیات کیا ہے؟ مثلا آپ کو بتا دیا چاول ہے، گوشت ہے اور مسالہ. اب اگر کوئی کہے آلو، کہیں نہیں آلو ارز ہے، کوئی کہے رائتا نہیں، رائتا ارزیات ہے. یعنی ذات و ذاتیات کے تشکیل پانے کے بعد جو چیز بھی اس پر عارض ہوتی ہے وہ ارزیات ہے. حد حد تام، یہ انسان کی تمام حد ہے. فیہ تفصیل ما اجمل اسم الانسان، اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ما ہر اس چیز کو کہ اس میں انسان میں جو چیز مجمل تھی، اس میں انسان میں جو چیز آپ کو نہیں معلوم تھی وہ سب حیوان ناطق نے کھول کر آپ کو بیان کر دی. وَيَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ ذاتیات، اس میں تمام ذاتیات انسان شامل ہیں. لأن مفهوم الحيوان ينتوي فيه جوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة، کیونکہ جب آپ نے حیوان کر کہہ دیا تو حیوان کے اندر تمام حیوانیت آ گئی. حیوان سے کیا مراد ہے؟ حیوان سے مراد یہ کہ جوہر بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، حساس بھی ہے، متحرک بالإرادة ہے. یہ پورا حیوان کے اندر چھپا ہوا ہے، معنی ناطق کے اندر چھپا ہے من لون ہوتا. وَكُلُّ هَذِهِ أَجْزَاءٌ وَذَاتِيَّاتٌ لِلْإِنسان، یہ تمام انسان کے اجزاء اور ذاتیات ہیں. وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَانِيًا، اگر ایک شخص کہتے ہیں بھائی حیوان بھی مجھے نہیں پتا حیوان کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ حیوان کو بھی کھول کے سامنے بیان کر دو اس کے لیے. تو انسان کی تعریف آپ یوں کریں، حیوان ناطق نہ کریں، کیونکہ اگر سامنے والے کو حیوان کا مطلب نہیں معلوم تو اب جو انسان کی تعریف ہوگی اس میں حیوان کو بھی کھول دیں. حیوان بھی جب کھلے گا تو جن سے قریب اور فصل قریب سے کھلے گا. کیسے کھلے گا؟ جسم نامن، یہ حیوان کے لیے جن سے قریب ہے. حساس متحرک بالارادہ، یہ حیوان کے لیے فصل قریب ہے. یہ دونوں مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ حیوان. اور ناطق ایز اٹ از اوپر سے نیچے لے ناطق. ٹھیک ہے. وَهَذَا حَدٌ تَعَمٌ أَيْضًا لِلْإِنسان، یہ بھی حد تعام ہے. عین الاول فی المفہوم، مفہوم اعتبار سے حیوان کی جگہ آپ نے اس کی تعریف رکھ دی، کوئی فرق نہیں مفہوم کے اعتبار سے. الا انه اکثر تفصیلا، فقط یہ کہ اس میں تفصیلات زیادہ ہے. لأنك وضعت مكان كلمة حیوان حده تام، کیونکہ آپ نے حیوان کی جگہ پر اس کی تعریف رکھ دی. وهذا تطویل وفصول لا حاجت الیہ، یہ طول ہے، آپ نے اس کو طولانی کر دیا، اس کی کوئی حاجت نہیں. مگر ایک شخص کو حیوان کا مطلب نہ معلوم تو اس کی حاجت ہے. لیکن اگر ایک شخص کو حیوان کا مطلب پتہ ہے تو آپ ڈائریکٹ حیوان کہہ دیں. الا اذا كانت ماہیت الحیوان مجهولة للسائل فیجب، لیکن اگر ماہیت حیوان خود سائل کو نہیں معلوم تو تعریف کا مقصد کیا تھا؟ تعریف کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مجہول سے نکال کر معلوم تصوری میں لانا. اگر اس کو حیوان کا مطلب نہیں معلوم تو آپ اس کو حیوان ناطق کر دیں. چونکہ حیوان کا مطلب نہیں معلوم تو انسان کا مطلب بھی اس کے لیے مجہول رہے گا. اس لیے آپ حیوان کی تعریف لاتے ہیں تاکہ تعریف کا غرض اور مقصد اور فلسفہ حاصل ہو. وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَالِثًا بِأَنَّهُ، اگر کسی کو جسم نامی کا مطلب بھی نہیں پتا بھائی جسم نامی کیا ہوتا ہے تو آپ جسم نامی کی جگہ پر اس کی تعریف رکھیں. یوں کہیں جوہر، جسم نامی جوہر ہے. قابل للابعاد ثلاثہ، جو والیوم رکھتا ہے تین ابعاد میں، یعنی لینتھ، بریتھ اور ہائٹ، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، تین ابعاد میں جو قابلیت رکھتا ہے. حساس متحرک بالارادہ، وہی فصل حیوان ایز اٹ از لیں، ناطق فصل انسان ایز اٹ از لیں. اب اگر کوئی کہے مجھے جوہر کا مطلب بھی نہیں پتا تو جوہر کی تعریف نہیں ہو سکتی. جوہر کی تعریف بالحد نہیں ہو سکتی، بالرسم ہو سکتی ہے کہ جوہر موجود ہے لا فی موضوع، یہ جوہر کی تعریف ہے. جوہر موجود ہے لا فی موضوع، لیکن یہ اس کی رسم ہے. جوہر کی تعریف حد کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اوپر مزید کوئی جنس نہیں ہے. فتضع مکان کلمت جسم حدہ تام، پس آپ نے جسم کی جگہ پر اس کی حد تام رکھ دی. فیکون المجموع حدا تاما للانسان، سب کو دیکھیں گے تو انسان کی تعریف بن جاتی ہے اکثر و تفصیلا من الجواب ثانی، جواب ثانی سے مقابل میں اس کی زیادہ تفصیل. وہ اکثر و فصولا، اور یہ زیادہ بیکار کام کیا آپ نے، مگر یہ کہ ایک شخص کو جسم کا مطلب نہ معلوم. الا اذا كانت ماہیت الجسم مجهولة عیزا لسائل فیجب، اس صورت میں واجب. وهكذا اذا كان الجوهر مجهولا، اگر کسی کے لیے جوہر بھی معلوم نہیں ہوگا، لا جوہر بھی اس کو نہیں معلوم جوہر کی کیا تعریف ہے، تضع مکانہ حدہ تام، تو آپ جوہر کی جگہ پہ اس کی حد تام رکھ دیں گے. ان وجد، ہاں اگر جوہر کی حد تام ہو لیکن ہے نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں. حتی ینتہی الامر الی المفاہیم البدیہیۃ الغنیۃ عن التعریف، یہاں تک کہ سامنے والا کہہ دے ہاں مجھے اب پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. یعنی تعریف بھی وہاں تک کریں گے جب تک ایک بدیہی چیز پر آپ نہ پلٹ جائیں. مثلا وہاں تک جائیں گے جہاں تک اس کے لیے بدیہی ہوگا. بدیہی یعنی تعریف کی محتاج نہیں ہے.
مفہوم ہے. علم تصوری میں بدیہی کا مطلب ہے کہ جس کو تعریف کی ضرورت نہیں. اس کو یاد رکھیے گا, یہ بہت اہم بات ہے. علم تصوری میں بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تعریف کی ضرورت نہیں. علم تصدیقی میں بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استدلال کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ مجھے روشنی کی تعریف کرو, آپ کہیں نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ روشنی کی تعریف پاسبل نہیں. روشنی اتنی واضح ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. ایک شخص کہتے ہیں دن کی تعریف کرو, آپ کہیں نہیں ہو سکتی. یعنی جو چیز بدیہیات ہیں وہ ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, وہ تعریف سے بے نیاز ہے. تو اگر آپ کو ایک غیر بدیہی کی تعریف کرنی ہے تو اس وقت تک آپ اپنی تعریف کو کھینچ کر لے جائیں گے جب تک بدیہی تک نہ پہنچ جائے. بدیہی پہنچنے کے بعد وہ آپ سے حق کے سوال نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ اس کا مطلب بھی بتاؤ. حیوان کا مطلب پوچھ سکتا ہے, جس میں نامی کا مطلب پوچھ سکتا ہے, جس میں مطلق کا مطلب پوچھ سکتا ہے, جوہر کا مطلب پوچھ سکتا ہے, لیکن آگے اس حد تک آپ چلے جائیں کہ بدیہیات تک اپنی تعریف لے جائیں. اب وہ آپ سے نہیں کہہ سکتا بھائی اس کا مطلب بھی تو بتاؤ. نہیں, آپ کہیں گے یہ بدیہی, ورنہ تو تسلسل لازم ہے. انسان تا قیامت کسی ایک چیز کو بھی نہیں جان سکے. حتی ینتہی الامر الی المفاہیم البدیہۃ الغنیۃ عن التعریف, جو تعریف سے بے نیاز ہے. بدیہہ کا مطلب ہے یعنی غنی عن التعریف, یہ بدیہی کا مطلب ہے. کا مفہوم الوجود والشیء وقد ظہر من هذا البیان, جیسے وجود کا مفہوم, شیء کا مفہوم, نور کا مفہوم, یہ سارے مفہوم جو واضحات میں. وقد ظہر من هذا البیان, اس بیان سے یہ چیزیں ظاہر ہو گئی. کیا؟ اولا وثانیا وثالثا والرابعا, یہ چار چیزیں ظاہر ہو گئی. ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیہما جمیع ذاتیات المعرف, جنس اور فصل قریبین اپنے شکم میں رکھتی ہے معرف کے تمام ذاتیات کو بیان کرتی ہے, تمام ذاتیات کو اپنے شکم میں رکھتی ہے. جنس سے قریب اور فصل قریب, اس کے علاوہ کچھ بھی لائیں گے اس کے اندر تمام ذاتیات موجود نہیں. ولو یہ کہ جنس سے بعید اور فصل قریب لیں, اس کے اندر تمام ذات و ذاتیات موجود نہیں ہیں. لا یشذ منها جزء ابدا, ایک چھوٹا سا جز بھی چھوٹتا نہیں ہے. ولذا سمی الحد بہما تاما, اسی وجہ سے ان کے ذریعے سے تعریف کو تعریف تام کہا جاتا ہے, یعنی مکمل تعریف ہے, یعنی تمام ذات و ذاتیات کو بیان کرتی ہے. وثانیا ان لا فرق فی المفہوم بین الحدود التامۃ المطولۃ والمختصرہ, فرق نہیں تعریف میں کہ آپ لمبی تعریف کریں یا چھوٹی تعریف کریں. سامنے والا اگر حیوان کو نہیں جانتا ہو تو آپ حیوان کے کلمے کو لانا پڑے گا. اگر جسم کو نہیں جانتا ہو جسم کی تعریف رکھنی پڑے گی, تو تعریف خود بخود طویل ہو جائے گی. اگر جانتا ہو تو تعریف خود بخود قصیر ہو جائے گی. الا ان المطولۃ اکثر تفصیلا, طویل تعریف میں کیا ہے, طویل زیادہ تفصیلات ہیں. فیکون تعریف ہو گیا واجبا تارۃ, کبھی واجب ہو جائے گی جب سامنے والا نہیں جانتا ہو. وہ فصولا اخرى, جب سامنے والا جانتا ہے حیوان کی تعریف, تو کیا ضرورت ہے آپ کو حیوان کی تعریف کرنے کی, ایک بیکار کام. وثالث ان الحد التام یساوی المحدود فی المفہوم, حد تام اور جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں یعنی معرف اور معرف مساوی ہے مفہوم کے اعتبار سے. کون سا معرف کون سا معرف؟ جب جنس سے فصل اور جنس اور قریب اور فصل قریب سے, یعنی انسان ایکولز ٹو حیوان ناطق. کس اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جو بھی تعریف آپ کہیں گے, چاہے حد ناقص کریں, چاہے رسم تام کریں, چاہے رسم ناقص کریں, وہ مفہوم کے اعتبار سے انسان سے مساوی نہیں ہوگا, فقط مصداق کے اعتبار سے مساوی ہوگا. فقط ایک تعریف ہے جو مفہوم کے اعتبار سے بھی انسان سے مساوی ہے اور مصداق کے اعتبار سے بھی انسان سے مساوی ہے, وہ ہے حد تام. کہ آپ حیوان ناطق یعنی انسان یعنی حیوان ناطق. لیکن اگر آپ فقط انسان کی تعریف کریں ناطق, تو تعریف صحیح ہے, لیکن مفہوم اعتبار سے دونوں مساوی نہیں, مصداق کے اعتبار سے مساوی. اگر خارج میں 100 انسان ہے تو 100 ناطق, خارج میں مساوی ہے, لیکن مفہومی اعتبار سے ناطق کا معنی عام ہے انسان کے معنی سے. وثالثا ان الحد التام یساوی المحدود فی المفہوم کالمترادفین, جیسے کہ مترادف ہوتے ہیں. فیقوم مقام الاسم بان یفید فائدته, تو یہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا کیونکہ وہی فائدہ دیتا ہے. ویدل علی ما یدل علیہ الاسم اجمالا, جو جس چیز پر وہ دلالت کرتا ہے اجمالا, اسی چیز پر معرف دلالت کرتا ہے تفصیلا. والرابع ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقت, اسی پر دلالت کرتے ہیں, یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں. حد تام اور جس کی تعریف کی جا رہی دونوں ایک ہی چیز ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دیکھیں, یہ اہم بحث ہے.